اگر کوئی کھٹکھٹائے دروازہ اچھی طرح بند رکھو. اپنا خیال رکھنا. الوداع. الوداع ماما. ماما. اماں بکری بازار چلی گئی. ایک درخت کے پیچھے سے بھیڑیا اسے دیکھ رہا تھا. تم فکر مت کرو اماں بکری، تم بازار جاؤ، میں اپنا خوابیدہ کھانا تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائے بغیر کھا جاؤں گا، سیدھا پیٹ میں نکلوں گا. پھر خود کو زیادہ ظاہر نہ کرتے ہوئے بھیڑیا بکری کے گھر کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا بھیس بدل لیا. دروازہ کھولو بچوں، میں واپس آ گئی ہوں. بکری بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن دروازہ نہیں کھولا. دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، یہ اماں ہیں، میں بازار سے واپس آ گئی ہوں، دروازہ کھولو. بچوں نے جب اس کی بھاری آواز سنی تو انہیں اپنی ماں کی بات یاد آئی. ہم جانتے ہیں تم کون ہو، تم بھیڑیے ہو. ہماری ماں کی میٹھی پیاری آواز تمہارے جیسی بھاری گندی نہیں. چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے کبھی دروازہ نہیں کھولیں گے. بھیڑیے نے غضبناک طریقے سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا. بچے خوف سے تترا رہے تھے لیکن انہوں نے گھر کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. پھر بھیڑیے کو ایک بات سوجی. وہ بیکری پر گیا اور اس نے ایک کیک اٹھا لیا جو شہد سے بھرا ہوا تھا. اس نے وہ یہ سوچ کر کھایا کہ اس سے اس کی آواز میٹھی ہو جائے گی. اب میں اماں بکری کی طرح بول سکتا ہوں. بار بار وہ اماں بکری کی آواز کی نقل کرتا گیا. میں واپس آ گئی ہوں بچوں، میں واپس آ گئی ہوں. پھر وہ واپس 7 بچوں اور گھر کی طرف لوٹا اور اس نے دروازے پر کھٹکھٹایا. دروازہ کھولو، میں نے ابھی اس بے وقوف بھیڑیے کو دیکھا ہے، وہ دریا پر مچھلی کھا رہا تھا. بکری بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا. جلدی کرو، دروازہ کھولو. اس دفعہ بچوں کو کچھ شک تھا. انہیں وہ آواز اپنی ماں جیسی لگ رہی تھی اور وہ دروازہ کھولنے لگے تھے کہ ساتھ ہی سب سے بڑے بچے نے کچھ عجیب بات دیکھی دروازے میں سے. رکو، تم ہماری ماں نہیں، اس کے اتنے خوفناک کالے پنجے نہیں ہیں. چلے جاؤ مکار بھیڑیے. اور ایک دفعہ پھر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھیڑیے نے دروازہ بند پایا. اب بھیڑیے نے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی ایک کھڑکی سے جو فرش سے کچھ اوپر تھی. بھیڑیے نے آہستہ آہستہ اینٹیں اکٹھی کرنا شروع کی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے. بالآخر وہ کھڑکی تک پہنچ گیا اور اس نے اپنے آپ کو کھڑکی میں دھکیلا. تم اس بے وقوف بکری کے پاگل بچے، اب میں تمہیں ایک ایک کر کے مار دوں گا. ہے پاگل بھیڑیے، تم اپنے آپ کو بہت تیز سمجھتے ہو مگر اب دیکھو کیا ہوتا ہے. بچوں نے بھیڑیے کی طرف برتن پھینکنا شروع کر دیا. بھیڑیے کو سر پر چوٹ آئی اور وہ نیچے گر گیا. بھیڑیے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو چکا تھا. پھر اس نے ایک درخت کا تنا لیا اور دروازے پر مارنا شروع کر دیا. اس دفعہ میں ہوں بھیڑیا، تمہاری ماں نہیں. چلے جاؤ یہاں سے. اب میں یہ دروازہ توڑ دوں گا اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. تمام بچے اکٹھے ہوئے اور دروازے کے ساتھ جڑ گئے. 4-5 دفعہ کی کوشش کے بعد تنا تو ٹوٹ گیا لیکن دروازہ ویسے ہی تھا. کچھ گہرا سوچنے کے بعد بھیڑیا چکی پر گیا اور اسے ایک آٹے کی بوری ملی. اس نے اپنے پنجے اس میں دھسائے تو وہ پنجے سفید ہو گئے. بھیڑیا واپس بکری کے گھر کی طرف لوٹا اور اس نے دروازے پر دستک دی. بچوں، دروازہ کھولو. اس بار بکری بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا. اوہ، تم سوچ رہے ہو کہ میں بھیڑیا ہوں. میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارے لیے بازار سے تحفہ لائی ہوں. چلو بچوں، دروازہ کھولو. وہ آواز ماں کی جیسی تھی تو سب سے چھوٹے بچے نے دروازے کے نیچے سے چھپ کر دیکھا. اس کے پاؤں تو سفید ہیں، یہ ہماری ماں ہے، دروازہ کھولو. بچوں کو اب یقین ہو گیا. انہوں نے دروازہ کھولا لیکن انہیں دیکھ کر دھچکا لگا. اتنے بڑے دانت اور اتنا بڑا جبڑا غصے سے وہ رہا تھا. اب تم سب جلد میرے پیٹ کے اندر ہوگے، مت رو میرے مزیدار کھانے. بچے دہشت سے بھاگے
ایک میز کے نیچے گیا, دوسرا بستر کے نیچے چلا گیا, ایک نے الماری میں خود کو بند کیا, اور ایک چولہے میں چلا گیا, اور ایک سوراخ کے اندر بیٹھ گیا. سب سے چھوٹے والا دادا کی گھڑی میں جا کر چھپ گیا. تم چھپن چھپائی کھیلنا چاہتے ہو, اس سے پہلے کہ میں تمہیں نگلوں. ایک ایک کر کے چھپے ہوئے بچوں کو بھیڑیے نے باہر نکالا. وہ مکار بھیڑیا انہیں ایک ہی نوالے میں نگلتا گیا. صرف ایک جو فرار ہو سکا وہ چھوٹا کالا بچہ تھا, کیونکہ بھیڑیے نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ دادا کی تنگ گھڑی میں ایک بچہ چھپ بھی سکتا ہے. کیا مزیدار کھانا تھا, تازے بکرے. بھیڑیا فوراً گھر چھوڑ کر بھاگا. ماں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا. جلد ہی اماں بکری بازار سے واپس لوٹی. کچھ فاصلے سے اس نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ گھر کی طرف بھاگی اور اس کا خدشہ ظاہر ہو چکا تھا. برتن ٹوٹے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, پورا گھر برباد ہوا تھا اور بچوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا. ماں جیسے کرسی کے اوپر گر سی گئی اور رونے لگی. جب وہ رو رہی تھی تو دادا کی گھڑی کا دروازہ کھلا اور وہ کالا بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا. امی امی. ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور رونے لگی. میرے خدا, یہ کیا ہو گیا؟ تمہارے دوسرے بہن بھائی کہاں ہیں؟ یہ بہت برا ہوا. بھیڑیا آیا اور میرے سب بہن بھائیوں کو کھا گیا. مگر میں نے تم سب کو بولا تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا, اور کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بھیڑیا ہے یا نہیں؟ بچے نے اسے پوری کہانی سنائی اور بھیڑیے کی بری چالوں کے بارے میں بتایا. مت رو میرے پیارے بھیڑیے, تم نے میرے معصوم بچوں کو دھوکہ دیا. اب میں اس برے بھیڑیے کی کہانی ختم کر دوں گی. چلو اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں. اماں بکری اور اس کا بچہ گھر چھوڑ کے نکلے بھیڑیے کو ڈھونڈنے کے لیے. اماں بکری کو خرخراہٹ کی آواز سنائی دی. کوئی بہت زور سے خراٹے لے رہا تھا. یہ وہ لالچی بھیڑیا تھا. بچوں کا کھانا اتنا بھاری تھا کہ وہ بہت گہری نیند سو چکا تھا, جیسے وہ دنیا کے لیے مر چکا ہو. ایک جھٹکے میں اماں بکری کو ایک خیال آیا. اماں بکری